اچھا، یہاں پر یہ چیز پیش نظر رہے گی کہ حاجی 9 ذوالحج کا روزہ نہیں رکھ سکتا، شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ آج بھی مسلمان پوری دنیا میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پر یہ شائبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ قربانی سے بڑھ کر فلاں کام کر لیا جائے، قربانی سے بڑھ کر فلاں کی شادی کر دی جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، نیکیوں کا آپس میں موازنہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجۃ الحرام کو جو فضیلت اور رحمت بخشی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن افسوس ہم اس معاملے میں بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مبارک ہے کہ اس دن خون بہانے سے بڑھ کر رب عز و جل کی بارگاہ میں کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت سارا کرم، بہت سارا فضل ہم پر موجود ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، ہماری سانسوں کو یہ شرف بخشا کہ ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ رب کریم نے جہاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور عظمتیں نازل فرمائیں، وہیں ان کا جو بہت بڑا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بخشا گیا۔ ان بہت سارے انعام و اکرام میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک انداز یہ بھی رہا، وہ ایام، وہ دن، وہ راتیں اور وہ مہینے ہمیں عطا فرما دیے جن میں تھوڑی عبادت کا اجر جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ عطا کیا گیا، تاکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ان اعمال کی بدولت، ان ایام کی بدولت، ان راتوں کی بدولت مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ذوالحجۃ الحرام آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مہینوں کو حرمت والا قرار دیا، جن میں رب عز و جل کی عبادت کا درجہ مزید بہت بلند ہو جاتا ہے، ان میں ذوالحجۃ الحرام بھی ہے۔ یہ وہ مبارک ماہ ہے جس کی 9 تاریخ کو حج کا مبارک فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور 10 ذی الحج وہ تاریخ جہاں پورے عالم اسلام میں اپنے رب عز و جل کی خوشنودی کے لیے اس کے پیارے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے رب عز و جل کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے، اس نیت اور عزم مصمم کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے اللہ عز و جل کے لیے، اس کے مبارک دین اسلام کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور یہ جانور کو قربان کرنا اس چیز کا استعارہ ہے۔ جانور کے حلق پر پھرنے والی چھری در حقیقت اپنے نفس کو قربان کرنے کے مترادف ہے، اور یہی اس کا پیغام ہے کہ ہم اپنے اللہ عز و جل کی رضا کو پانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجۃ الحرام کو جو فضیلت اور رحمت بخشی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن افسوس ہم اس معاملے میں بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک ماہ کی راتوں کی قسمیں اٹھائیں۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک دین اسلام کے سب سے مبارک ایام جو ہیں وہ دن کی صورت میں اگر آتے ہیں تو وہ عشرہ ذی الحجہ کی یہ پہلے 10 دن ہیں، اور راتوں میں جو سب سے افضل راتیں ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام سے ہماری ملاقات کروائے، ان ایام کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کو بھرپور انداز میں رب عز و جل کی اطاعت گزاری میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، جس کو حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 مواقع پر روزے کو کبھی بھی نہ چھوڑتے تھے، جن میں ایام بیض کے روزے یعنی کہ ہر ماہ کے درمیانی 3 دن کے روزے یہ بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے، اور عشرہ ذوالحج کے روزوں کا اہتمام فرماتے۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز پیش نظر رہے گی کہ حاجی 9 ذوالحج کا روزہ نہیں رکھ سکتا، شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے، اور 10 ذوالحج جہاں پر یہ عشرہ ذوالحج کا آئے گا اس میں 10واں روزہ شامل نہیں ہوگا کہ عید والے دن روزہ رکھنے کی شریعت مطہرہ نے ممانت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو روزوں کے ذریعے وہ پاکیزگی، وہ طہارت اور وہ روحانیت عطا فرماتا ہے جو عام دنوں میں ممکن نہیں ہوتی۔ قربانی کا دن 10 ذوالحج جب تشریف لاتا ہے، یہاں پر مسلمان کا یہ اظہار کرنا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں اپنے جان مال کے ساتھ اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو ہر وقت تیار ہوں، ہر لمحہ تیار ہوں، اور یہ اتنی بڑی سعادت و
عبادت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس دن خون بہانے سے بڑھ کر رب عز و جل کی بارگاہ میں کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جن میں سے 67 اونٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے نہر فرمائے، اور بقیہ 37 اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہر فرمایا، جو اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت عطا فرمائی کہ اللہ کریم کے ہاتھ اس دن خون بہانے سے بڑھ کر کوئی دوسری عبادت زیادہ مقبول و پسندیدہ نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان پوری دنیا میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ پر یہ شائبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ قربانی سے بڑھ کر فلاں کام کر لیا جائے، قربانی سے بڑھ کر فلاں کی شادی کر دی جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، نیکیوں کا آپس میں موازنہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقین جانیے کہ نیکی وہی ہے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کامل کا وہ حصہ بنی، اور اسی انداز میں اس کو پذیر کرنے کا نام ہی نیکی ہے، اور دو نیکیوں کا موازنہ جو ہے وہ آپس میں نہیں ہوگا۔ اس لیے رب عز و جل کی رضا کے لیے ان آنے والے دنوں میں خلوص نیت کے ساتھ رب کی پوری اطاعت، پوری بندہ پروری کے ساتھ اپنی قربانی کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اور یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں ان تمام پر الگ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک وتیرہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی جانور ذبح کر دیا جاتا ہے جو کہ کفالت نہیں کرے گا۔ جس طرح جتنے بھی گھر کے صاحب نصاب جن پہ حج فرض ہے تو ان تمام کی طرف سے حج ہوگا، نہ کہ خاندان کی طرف سے ایک بندہ حج کر دے۔ نماز جب کسی پر فرض ہوتی ہے تو گھرانے کے جتنے افراد پہ نماز فرض ہے وہ الگ الگ نماز پڑھیں گے، ایک شخص کی نماز ادا کرنا تمام کی طرف سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر رہنے والے جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہو چکے تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح قربانی کے دوران جو صاحب نصاب ہے جس پہ قربانی کی شرائط لاگو ہو رہی ہیں ان تمام کی طرف سے قربانی ادا کرنی ہوگی۔ رب عز و جل ہماری قربانیوں کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کو اپنی رحمت سے، کوتاہیوں سے پاک کرتے ہوئے، ریاکاری سے پاک کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وهو السميع العليم